نے جس لڑکی کے لیے ایک بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، فرحان نے جس لڑکی کے لیے باقاعدہ طور پر ایک قتل کر دیا، فرحان نے جس لڑکی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں تک کو روڈ پر لے آیا، خود کو گرفتاری دلوا دی، خود جیل میں جا کے بیٹھ گیا، آج اسی فرحان نے آمنہ کو طلاق دے دی ہے، اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ فرحان کے گھر والوں نے لیک کی ہے یہ بات۔ فرحان کا اب آمنہ سے کوئی تعلق رہا نہیں ہے، کیونکہ فرحان نے اس بات کو بابنگ دہل اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ میں اپنی آنے والی زندگی آمنہ کے ساتھ نہیں دیکھ رہا، جس عورت نے نہ صرف مجھے بلکہ اپنے بچوں تک کو روڈ پر لا کے کھڑا کر دیا، ایک ایسی سچویشن میں کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے، اس عورت کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ فرحان کو اس کے گھر والوں نے کیا کیا ثبوت دکھائے ہیں آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، اور اب ان دونوں نے اپنا وکیل تک الگ کر لیا اس کیس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر ایک بڑی خبر آج کی تاریخ میں نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور یقین جانیے کہ یہ اس کیس کو لے کے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ فرحان نے آمنہ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور پچھلے کئی دنوں سے فرحان آمنہ سے مل بھی نہیں رہا۔ میں یہ میاں بیوی ہیں جو کہ اس وقت جیل کے اندر بند ہے، جو کہ ڈیلیوری بوائے قتل کیس یعنی رئیس کے قتل کیس کے مرکزی ملزمان ہیں، آمنہ اور فرحان۔ ان دونوں کے درمیان اتنی خلیج آ چکی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اور یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، یہ اوتھینٹک ذرائع سے کنفرمیشن کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ فرحان کے گھر والوں نے یہ بات ڈیلیور کی ہے کہ فرحان اب آمنہ کے ساتھ مزید اپنی زندگی آگے نہیں دیکھ رہا۔ مجھے تو خیر یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ فرحان اپنی زندگی دیکھ کہاں پہ رہا ہے، جیل کے اندر یا جیل کے باہر، کیونکہ جن حالات کا شکار اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، وہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ جیل کے باہر زندہ تو باہر نہیں آئے گا، یا تو ساری زندگی عمر قید کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا یا وہ پھانسی چڑھ جائے گا، کیونکہ ایک لمحے کے لیے اس نے باقاعدہ کنفیس کیا ہے، جرم کا اعتراف کیا ہے، اور وہ بھی ٹی وی کے سامنے، کیمریز کے سامنے، یوٹیوبرز کے سامنے اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھائی رئیس کو قتل کر رہا ہے اس نے، اور ساتھ ساتھ اس کی لاش کو جلایا، اور جتنی انفارمیشن اس قتل کے حوالے سے اس نے دی ہے وہ انفارمیشن کوئی قاتل ہی دے سکتا ہے۔ مطلب وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے کسی نے بتایا تھا تو میں نے کسی کے کہنے پر آ کر یہ کنفیس کر لیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ جتنی باتیں اس نے بتائی ہیں، کس طرح سے قتل کیا، کس طرح سے مارا، اس کی شرٹ کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا، ڈنڈے مارے، پھر میں نے بولا کہ مر گیا ہے، اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا نیچے لے کر آیا، جلا دیا ہے، تمام چیزیں جو بتائی ہیں نا اس نے، وہ پراپر یا تو ایک قاتل کر سکتا ہے یا قاتل کا ساتھ دینے والا کر سکتا ہے، اور ان دونوں کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہوتی ہے، عمر قید کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن آمنہ کو کیوں چھوڑا فرحان؟ جس بندی کے لیے اس نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، 23 سال کے لڑکے کو مار دیا، 23 سال کے لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی لاش تک کو جلا دیا، اس کے گھر والوں پر اتنا بڑا ظلم کیا کہ آخری دیدار تک کا موقع نہیں دیا، جس عورت کے لیے سب کچھ کیا اسی عورت کو چھوڑ دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ۔ یقین کریں کہ جس عورت کے لیے اس نے اپنی نوکری، اپنا پیسہ، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا سکون، اپنی عیاشیاں، اپنی آرام، یہ تمام چیزیں کمپرومائز کر دیں بنا ایک لمحے سوچے کہ میری زندگی کیا ہو سکتی ہے۔ اس کو تو نہیں پتا تھا نا، اس کو بھی جیل کے باتھ روم صاف کرنے پڑیں گے، لوگوں کی گندگیاں صاف کرنی پڑیں گی، لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے نہیں سوچا، اور اس نے اس آگ کے اندر جمپ لگا دی، کود گیا، جس آگ کے اندر سے کوئی زندہ واپس آتا تو نہیں ہے۔ پھر اسی عورت کو کیسے چھوڑ دیا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ آمنہ کے اوپر نا ایک اور قیامت ٹوٹی ہے۔ آمنہ وہ عورت ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ عورت گھر بگاڑتی بھی ہے اور بناتی بھی ہے، دوزخ بھی بنا دیتی ہے اور جنت بھی بنا دیتی ہے، یہ آمنہ پہ پوری کی پوری فٹ بیٹھتی ہے کہاوت۔ آمنہ نے ایک جنت جیسے گھر کو دوزخ میں تبدیل کر دیا، صرف اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے، صرف اپنے مزے کی وجہ سے، صرف اپنے ایک ایسے ریلیشن کو چلانے کے لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ناجائز تصور کیا جائے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اس نے اس گھر کے ساتھ وہ کیا ہے، اس نے صرف ایک بندے کو نہیں مارا ہے۔ اگر آپ اس کو وائڈر اینگل سے دیکھیں گے نا، اس سارے معاملے کے اندر صرف اور صرف ایک شخص نہیں مرا ہے، 23 سال کا لڑکا نہیں مرا ہے، جس کی آج شادی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شادی ہوتی ہے آج،
اس سارے معاملے کے اندر اس نے اپنے بچوں کو بھی ایک طریقے سے مارا، اس کا مستقبل مار دیا، اس گھر کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. اس گھر کے اندر یقین جانیے تالے پڑ گئے ہیں، مکڑیوں نے جال بنانے شروع کر دیے. نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، پرندہ تک نہیں جاتا وہاں پر. سوچیے، اندازہ لگائیے. اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کی زندگی ختم کر کے رکھ دی. اس نے اپنے شوہر کی زندگی کو جہنم بنا دی. وہ عورت جو نکاح میں آتی ہے کسی کے تو اس کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے، اس نے اسی عورت نے اسی شخص کو جس کے نکاح میں تھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا، اس کو قاتل بنا دیا. اس کے ہاتھ کے اوپر 23 سال کے لڑکے کا خون بنا دیا. یار آپ سوچیے، اس کا اندازہ لگائیے. اب جناب فرحان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ آمنہ کے ساتھ اپنی زندگی آگے نہیں بڑھا سکتے. پچھلے کئی دنوں سے فرحان اور آمنہ ایک ہی جیل میں جوڈیشل ہوتے ہوئے ساتھ نہیں رہ رہے، جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی. کیونکہ فرحان کے گھر والوں نے فرحان کو سمجھایا کہ بھائی تو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، یہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، یہ جو تو نے اپنی بلڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے، ایک ایسا روب اور ایسا دبدبا اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے، تجھ سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے تیرے سامنے تیری بیوی، تیری اپنی عورت نے بیوقوف بنا دیا. تیرے ناک کے نیچے وہ پوری دنیا کو آپ تیری عزت کا کدوکش کرتی رہے، لیکن تجھے اندازہ نہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ فرحان کے گھر والے فرحان کو بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد کہ نہ کہ تو اس سے پیچھا چھڑاتا، تو اس کو اس کی گناہوں کی سزا دیتا، تو نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ایک ایسے جرم میں پھنسا دیا جس میں آج تیری ہم ضمانت تک نہیں کروا سکتے. بڑے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں فرحان کے گھر والوں کی طرف سے، لیکن فرحان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی. فرحان کے جو بچے ہیں، 3 بچے، یار یقین کریں رل گئے یار، وہ روڈ پر آ گئے ہیں. وہ بچے جن کے لیے اس گرفتاری سے 1 روز پہلے تک ہر چیز خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، کھانا کھانے بھی جا رہے ہیں، انجوائے کرنے بھی جا رہے ہیں، فلم دیکھنے بھی جا رہے ہیں، ڈائن آؤٹ بھی ہو رہا ہے، ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر ہے. آج رل گئے یار، آج کسی اور کے گھر پہ بیٹھے ہیں، بھلے وہ نانا نانی کا گھر کیوں نہ ہو، لیکن کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس حد تک مجبوریوں میں جکڑ چکا ہے کہ کسی اور کے بچے کو ہم زیادہ عرصے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پاتے. میں آپ کو یہ دنیا کی بڑی ریئلٹی بتا رہا ہوں، میں آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.